بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طب نبوی کے سلسلے میں ہم پروگرام کر رہے ہیں پانی کے اوپر۔ پانی بنیادی طور پر صحت کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز ہے۔ ہوا کے بعد پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے انسانی زندگی کے لیے۔ ہم آج دریائے نیل کے متعلق آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ محترم ناظرین، دریائے نیل کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ جنت کا ایک دریا ہے۔ دریائے نیل یہ جنت کا ایک دریا ہے۔ یہ حبشہ کے بہت دور کے علاقے جبال القمر کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے، جہاں بارشوں کا پانی جمع ہوتا رہتا ہے۔ متعدد بار سیلاب کی آمد اس پانی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک چٹیل میدان کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں نباتات کا کوئی وجود نہیں، بس اسی پانی کے ذریعے سے فصلیں اگتی ہیں، جن سے انسانوں اور حیوانوں کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہ دریا جن علاقوں سے گزرتا ہے ان کی زمین سخت ہے۔ اگر وہاں معمول کے مطابق بارشیں بھی ہوتی تب بھی یہ زمین سیراب ہوتی، نہ کوئی فصل اگتی اور وہاں پیداوار نہ ہو سکتی، اور اگر معمول سے زیادہ بارشیں ہو جاتی تو گھروں کو اور وہاں کے باشندوں کو سخت نقصان پہنچتا۔ انسانوں کی روزی کا نظام ہی معطل ہو کر رہ جاتا اور دوسرے فائدے بھی ختم ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے دور دراز کے علاقوں میں بارشیں برسائیں اور ان بارشوں کا پانی ایک بڑے دریا کی صورت میں اس علاقے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پانی چڑھنے کے ایسے خاص انتظام کر دیے ہیں کہ وہ ان علاقوں کی آبپاشی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب پورے علاقے میں پانی پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کمی اور اتار کا حکم دیتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے کھیتی باڑی کر سکیں۔ اس پانی میں معیاری پانی کی مذکورہ بالا 10 کی 10 خوبیاں موجود ہیں۔ اس لیے اس کا پانی سب سے لطیف، سب سے ہلکا اور سب مقامات کے پانی سے زیادہ میٹھا ہے۔ جبال القمر یا کوہستان روونزوری یوگنڈا کی دو جھیلوں ایڈورڈ اور البرٹ کے مابین واقع پہاڑ ہیں۔ برف پوش سفید ہونے کی وجہ سے انہیں جبال القمر کہا گیا ہے۔ یوگنڈا وسطی افریقہ میں جنوبی سوڈان سے متصل، مگر حبشہ یعنی ایتھوپیا اور یوگنڈا کے درمیان کینیا کا علاقہ حائل ہے۔ یوگنڈا کے پانی میں روانڈا اور برونڈی دو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جہاں دریائے نیل ابیض کا منبع واقع ہے۔ قرون وسطی میں وسطی افریقہ کے دشوار گزار علاقوں تک رسائی نہ ہونے کے باعث جبال القمر روونزوری کے پیچھے واقع جھیل البرٹ سے نکلنے والی ندی ہی کو نیل کا چشمہ سمجھ لیا گیا، لیکن جدید دور کے زمینی اکتشافات سے نیل کے دو منابع معلوم ہوئے، وہ ہیں روونزوری ندی برونڈی اور نیابا رونگو ندی۔ روانڈا جو نینگوی جنگل میں بہتی ہے، یہ دونوں ندیاں مل کر دریائے کا گھیرا بناتی ہیں جو جھیل وکٹوریہ میں گرتا ہے، اور پانی کا وہی دھارا جھیل کے شمال سے نکل کر نیل کہلاتا ہے۔
جو یوگنڈا کی جھیل البر سے گزر کر جنوبی سوڈان اور سوڈان میں بہتا ہے، حتیٰ کہ خرطوم کے مقام پر حبشہ سے آنے والا دریائے نیل ازرق بلیو نیل سے آ ملتا ہے اور پھر دریائے نیل مصر میں سے بہتا ہوا بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ 2010 میں ایک تحقیقاتی ٹیم نے نیل ابیض کا ایک تیسرا منبع دریافت کیا ہے۔ یہ روکارارا ندی ہے جو روانڈا میں نینگوی جنگل کی پہاڑی ڈھلوانوں سے بہہ کر آتی ہے اور کاگیرا سے آ ملتی ہے۔ یوں دریائے نیل کی لمبائی بڑھ کر اب 6758 کلومیٹر شمار ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔